السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت؟ جی الحمدللہ، آپ لوگ سب خیریت؟ ہاں الحمدللہ شیخ۔ چلیے عاصم، پھر آپ سے شروع کریں۔ کل میں کہہ رہا تھا آپ آئے نہیں تھے اور دوسرے بھی کوئی آواز دے نہیں رہے تھے، تو آج عاصم کی قرأت سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں عاصم جی پڑھیے بیٹا، یہیں سے بھی قرآن تھوڑا سا پڑھیے جو آپ کو اچھا یاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ شاباش ماشاء اللہ۔ کتنے لوگ آ گئے بھائی؟ ابھی تک کم ہی ہیں، 8 9 10۔ آداب زندگی میں کہاں تک پڑھے تھے اور دعائیں کہاں تک ہوئی تھی؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھے تھے اور آداب زندگی میں سلام کا طریقہ یہ تھا۔ گھر سے نکلتے وقت کی ایک لمبی دعا پڑھایا تھا میں، اور شاید حسن مسلم میں آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے۔ یاد کس کو ہو گئی وہ دعا؟ ہاں اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل۔ آخر کے ورڈ پہلے کر دیا۔ اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو ان اضل او اضل او ازل او أن ازل أضل أو أضل او أن اجهل او أضل أو يجهل أضل أن أجهل أو يجهل علیہ۔ علي۔ شاباش، ویری گڈ۔ اور دوسرے کون یاد کیے؟ وہ کہاں ہے؟ مفلیہ کہاں ہے؟ مفلیہ کی آواز ہی نہیں ہے بھائی کل سے۔ مفلیہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، جوائن ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے شاید۔
کیا اصل میں سب کو چھٹیاں ہیں نا آپ لوگوں کو، تو چھٹیوں کو جو ہے نانی کے پاس، دادی کے پاس، ہاں کہاں کہاں گزارنے جا رہے ہیں آپ لوگ چھٹیاں، اور اس میں وقت نکال صرف 1.5 گھنٹہ ہے بھائی، ہفتے میں 2 دن 1.5 گھنٹہ، 1.5 ایئر، ہاف آور، ایئر نہیں سوری، اور وہ بھی کتنا، ہفتے میں 3 گھنٹے، صرف 3 گھنٹے بس، 3 آورس، اتنا تو وقت نکلنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، ہم لوگ اتنے سالوں سے چلا رہے ہیں اور کئی مرتبہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ لوگوں کو جوڑیے، قریب کیجیے، کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے نا ان تک پہنچائیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگوں سے، یا لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو باطل عقیدے والے ہیں اور غلط عقیدے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اور غلط تفسیر کر رہے ہیں قرآن مجید کی، وہ لوگ کلاسز چلا رہے ہیں، ان کی ایک کلاس میں ایٹ اے ٹائم 400-500 ممبرز جو ہے نا جوائن ہو رہے ہیں ورلڈ وائڈ۔ تعجب ہوتا ہے۔ یہ جو بات آئی ذہن میں اس لیے کہ کل شاید عاصم نے یا کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب، یا کسی نے کیا تھا سوال کے لیے، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا آج اتفاق سے ایک اور سوال آیا میرے پاس، اور سوال یہ تھا کہ اس طرح کوئی ایک تفسیر کی کلاس چلا رہے ہیں جس کے اندر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں جیسے نازل ہوئی تھی جس ترتیب کے ساتھ، اس ترتیب سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ مجھے فوراً کلک ہوا کہ بھئی یہ سوال تو کل بھی آیا تھا۔ پھر میں تفصیل میں گیا تو پتا چلا ایک کلاس چل رہی ہے، کوئی عالم بھی نہیں ہے، وہ خود کہیں سے سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سکھانے کی باتیں کرتے ہوئے بیکار کی لفاظیت، حیدرآبادی بکواس باتیں کرتے ہوئے لوگوں کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تقریباً 400 لوگ اس میں جوائن ہو رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نہ اس کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے، نہ اس کی تفسیر احادیث سے ہو رہی ہے، نہ وہ صحابہ کا منہج ہے، نہ تابعین کا منہج ہے، نہ تبع تابعین کا منہج ہے، کسی امام، کسی محدث، کسی کتاب کا کوئی ریفرنس نہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن شاید نعوذ باللہ اسی پر نازل ہوا اور وہ اپنے طور پر اس کی منمانی جو ہے تفسیر کرتا جا رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسے لوگوں کے پاس لوگ جوائن ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں قرآن سمجھا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو پکڑنے کے لیے ایک ایک آدمی کو جو ہے نا ذمہ داری دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا گروپ بنا کے لاؤ لوگوں کا، ان کی جو ہے نا ساری چیزیں پوری معلومات لے رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا جاب کیا ہے، وہ ساری چیزیں تفصیل سے معلومات حاصل کر کے وہ لوگوں سے جو ہے نا فیس پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال فیس تو لیا لیکن ایمان خراب کر رہا ہے لوگوں کا، اور جو ہے نا قرآن مجید کی تفسیر منمانی، من گھڑت اپنے الفاظ میں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہاں قرآن کی تفسیر کا بھی ہمارا دور شریعہ میں جو نا ایک کلاس چلتی آ رہی تھی، ابھی سمر کیمپ کے وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد بقرعید کے بعد پھر ہماری وہ کلاس جاری رہے گی۔ تفسیر ہوتی ہے، احادیث کی شرح ہوتی ہے، فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے دائرے میں رہ کر ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی رائے پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو آپ جوڑیے، صحیح راہ کی طرف جو نا راستہ بتائیے، صحیح علم کی طرف رہنمائی کیجیے، اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ کیا ان سے کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں، ان کی کوئی جو نا معلومات نہیں لے رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں، بس جوائن ہو جائیں، علم سیکھ لیں، چلے جائیں۔ کون ہیں، کیا ہیں، کون دیکھ رہے ہیں، کون سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں لیا جا رہا ہے، کچھ نہیں لیا جا رہا ہے، کوئی فارم نہیں ہمارے پاس، بس علم حاصل کریں۔ ہمارا مقصد علم پھیلائیں، یہ مقصد کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ لوگ، آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں، آج سنڈے ہے اور آج تقریباً جو ہے نا صرف 13 میں سے، اور مجھے اور منور بھائی کو اگر نکال دیں تو 11 لوگ جوائن، اونلی 11۔ یہ بہت کم تعداد ہے۔ ابھی ہمارا یہ تیسرا 3rd ویک ہمارا جو ہے نا اینڈ پر ہے آج، اور پھر اس کے بعد ایک ویک ہمارے پاس باقی ہے، وہ ختم ہو گیا تو یہ سمر کیمپ تو ہمارا ختم ہی ہو جائے گا۔ کتنے بچوں کو چھٹیاں ہیں، ہزاروں بچے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے اسکول کے، اپنے کلاس کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوس کے، ان تمام کو اگر آپ جوڑ لیتے تو کتنے بچوں کا فائدہ ہو جاتا۔ تو آپ جوڑیں، آگے جوڑیں، آج نہیں ہو سکا کل جوڑیں، آئندہ کلاس میں جوڑیں ان کو،
ان کو لائیں، ان کو جو ہے نا جوائن کروائیں. اس سے وہ جب تک سدھرے رہیں گے، وہ جب تک جو کچھ یہاں سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. ایک دعا بھی سیکھ لینا، اگر کوئی ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی اگر وہ جان لیں، ایک دعا سیکھ لیں، قرآن کی آیت سیکھ لیں، ہاں، تو پھر عقیدے کی ایک بنیادی بات سیکھ لیں اور وہ شرک سے بچ جائے تو بس سمجھو کہ آپ کامیاب ہو، میں اور آپ کامیاب. ہمارا یہ دعوتی جو مشن ہے یہ کامیاب ہے، سکسیس. ایک بندہ اگر ہدایت پہ آ جائے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. ایک بندہ اگر تمہاری وجہ سے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو 100 سرخ اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ ثواب ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ اسی لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے. انبیاء کا کام تھا لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آئیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں. رسالت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث اب علماء ہیں، وہ اس دعوتی مشن کو آگے بڑھائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. امت کا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری امت کا یہ فریضہ ہے. علماء پہلے نمبر پر، اس کے بعد ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اس میں ہر آدمی کو کام کرنا ہے. جب انبیاء آئے چلے گئے، انبیاء کا کام انہوں نے کر دیا، لیکن اب ہمارا کام جو ہے باقی ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے پوچھے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں تک ہم نے لوگوں کو دین پہنچایا، دعوت دی، کس طرح ہم اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، ہاں، جہاں ہم جائیں وہاں لوگوں کو بتانا ہمارا کام ہے. ہم جو ہے نا کسی گڑا آ جائے تو ہم بتاتے تھے بھائی یہاں گڑا ہے، سنبھل کے چلو، اسپیڈ بریکر ہے یا کچھ جو ہے نا نقصان ہو گیا ہے، ہر ایک چیز بچانا چاہتے ہیں. لیکن جہنم اتنا خطرناک گڑا، جہنم اتنی خطرناک تباہی والی اور اتنی سزا والی جگہ، اس سے بچانے کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہر جاننے اور نہ جاننے والے سب کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. چھوٹے بچوں کو آج ہم دعاؤں کے سلسلے میں جو دعائیں ہوئی تھی، جیسا کہ گھر سے نکلنے کی دعا وغیرہ ہو گئی تھی، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی بھی ہو گئی تھی. کپڑے پہننے کی کون سی دعا ہے بیٹے عاصم، یا اور دوسرے کوئی جانتے ہیں؟ الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ویری گڈ، شاباش. انعام تو پکا ہے عاصم کا انشاءاللہ. ہاں، اور دوسرے کون سنائیں گے؟ کپڑا پہنتے وقت، ڈریس پہنتے وقت کی دعا. الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. ویری گڈ میمونہ، شاباش. آپ کا بھی نام ہے نا پہلے سے؟ الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. شاباش، ماشاء اللہ جی. اور بس 3. ہم روزانہ کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس میں ہم اسی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ سے. الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے. کسانی ھذا الثوب، جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، ورزقنیہ، اور مجھے اس کو بطور رزق کے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے تو بھی ہم کو ملا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کپڑا نصیب نہیں ہے، کپڑے کے لیے ترس جاتے ہیں وہ لوگ. ہاں، سال میں ایک کپڑا نیا مل جائے تو بڑی بات ہے. آج الحمدللہ اتنی جو نا فراوانی ہو گئی کئی لوگوں کے پاس. سال میں کیا بھائی، مہینے میں کیا، بلکہ جب دل میں آ جب کوئی کپڑا خرید لیتے ہیں ہم. شاپنگ بازار چلے گئے، کبھی آفر لگ گیا، کبھی وہ شادی آ گئی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی کوئی بنا دیے، کبھی کچھ خرید لیے، چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کریں، کتنے مسلمان ہیں جو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کتنے ایسے بھی ہیں جو عید پہ بھی ان کو نیا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے، عید کے دن بھی ان کو نیا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس نعمت کی قدردانی کریں. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، تو ہم ایسے کپڑوں کو ویسٹ نہ کریں، زائد ایکسٹرا ایک سے زائد کئی کپڑے خریدتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو پہنتے ہیں بہت کم اس کا استعمال کرتے ہیں، اکثر تو ایسے پڑے رہتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے غریبوں کو دیں جن کو ضرورت ہے، جو کپڑوں کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کو ارے اب کہاں جائیں، کس کو دیں، کون لے گا نہیں لے گا پتہ نہیں ہے، چلو اٹھا کے پھینک دو، کیا کرنا ہے۔ نہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں، ڈھونڈیں تو صحیح بہت مل جائیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے تو رشتہ داروں کو آپ دیں، حق بنتا ہے ان کا، رشتہ داروں کا حق پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں ایسے نہیں کہ پرانے پھٹ گئے کپڑے اب قابل کے نہیں تب لے جا کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے۔ تو وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اللہ نے میری اپنی طاقت، میری اپنی محنت کے بغیر مجھے عطا کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزدور ہیں، دن رات مزدوری کرتے ہیں، وہ مزدوری کرنے کے باوجود انہیں کپڑے تو چھوڑیے کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہ اپنی پسند کی چیز خرید کے نہیں کھا سکتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا پسند کی چیز جو ہے نا فرمائش، اپنی جو ہے نا کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتے ہیں، کپڑا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم بغیر محنت کے اگر ہم کو مل رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ من غیر حول منی ولا قوة، اپنی طرف سے آپ نے کوئی محنت نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ہم صبح شام کتنے مرتبہ کپڑے بدلتے رہتے ہیں لیکن اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر نئے کپڑے پہنتے وقت تو اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ کپڑے اتارتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ جب کپڑے چینج کرتے ہیں تو تب کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بس؟ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جن وغیرہ جو ہے اپنے اگر بسم اللہ پڑھے تو اپن کو نہیں دیکھ سکتے۔ شاباش۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتنے کیا بہت بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے چینج کرتے وقت کی دعا، کہ اسی وجہ سے دیکھیں آج کل حالات کیسے ہو گئے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، کس میں جن، جادو، اثرات، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، اور کئی جو ہے نا لیڈیز ہیں، کئی جوان بچے ہیں جادو کے جو ہے نا شکار ہو چکے ہیں، یا جو ہے نا ان پر اثرات ہو چکے ہیں، یا وہ جن سوار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، بیمار ہیں، مختلف طرح کے جو ہے نا مسائل ہیں، بزنس بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کہیں جو ہے نا سکسیس نہیں ہوتا، کئی طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ بسم اللہ، کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اس کے اندر آپ دیکھیں کیا بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑی ہم کو یہ دعا پڑھنی، کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس سے آپ جن، جادو وغیرہ جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھنے سے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کپڑے بدلتے وقت جو آپ کو کوئی انسان نہ دیکھے یہ آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جنات وغیرہ تو اس سے بھی بچ سکتے ہیں، ان کے شر سے بھی بچا جا سکتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ تو کپڑے اتارتے وقت بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے وقت بھی بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور کھانے کے وقت بہت سے لوگ جو نا کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں بسم اللہ ہی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ایک بسم لمبی اللہ دعا ہے، وعلی برکت اللہ، ہاں، اور بس اتنی ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ۔ ہاں السلام علیکم، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیر منہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ او ایان آ گئے آپ، آیا نہیں ہے نا آپ؟ کہاں جی تھے بھائی آپ؟ کل تھے آپ؟ جی آئے ہاں تھے؟ جی ایسا؟ ہاں، اچھا اچھا، اتنی لمبی دعا سنا دی ایان صاحب آ کے، کیا یہ دعا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پڑھنا ثابت ہے وہی دعا پڑھنا چاہیے، جو دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے اپنے طور پر وہ دعا پڑھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ سکھایا ہے، ہر دعا سکھائی ہے۔ اور مسنون دعا کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا پڑھنے کا حکم دیا یا پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھایا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سکھایا. جیسے اس کی دلیل، ایک مرتبہ ایک بچہ یا بچی جو نا بھاگتے ہوئے آئی اور سیدھا کھانے میں ہاتھ ڈال کے کھانا شروع، آپ نے ہاتھ روک لیا، اور وہ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھانے چلے گی. آپ نے فوراً روک لیا، اور بچہ تھا، آپ نے فوراً روک لیا اور اس سے کہا کہ یہ سے شیطان جو ہے نا بھگا کر لایا ہے. تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل بیمینک، اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. بسم اللہ اتنا ہی سکھا آپ نے. اور ایسی کئی ایک حدیثیں ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے بسم اللہ کے کوئی اور الفاظ ثابت نہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، جب بھی کوئی چیز آپ جو ہے نا لے رہے ہیں، بسم اللہ. اگر بھول جائے، کھانا شروع کرتے باتوں میں رہ گئے، اچانک آئے، شروع کر دیے، بات کر رہے تھے، بریک فاسٹ شروع کر دیے، ٹفن کھولے، شروع کر دیے، باتوں میں رہ گئے، اسکول میں، کلاس میں، یا کہیں پر بھی، تب کیا کرنا چاہیے؟ یاد آ رہے بسم اللہ نہیں پڑھے تھے، بسم اللہ اولہ و آخر، شروع سے لے کے آخر تک سارے کھانے پہ بسم اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ جو شروع میں ہم بھول گئے تھے وہاں سے لے کر اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک پورے کے پورے کھانے پہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہی وہ پورا کھانا ہم جو نا کھا رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی، کھانا ہم کھا رہے ہیں، ہم کو اللہ نے نوازا ہے، اسی لیے کھانے کے بعد کیا دعا؟ الحمدللہ الذی، ہاں، کھانے کے بعد کیا دعا؟ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. جو کپڑے پہننے کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ہے، وہاں پر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اللہ نے مجھے کھلایا ہے، الحمدللہ. اچھا، ایک بات اور، ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں. کھانا پینا یا جو ہے نا اپنی ٹیسٹ کے لیے کوئی پسندیدہ چیز کھانا، چاہے وہ آئس کریم ہو، چاہے وہ چاکلیٹ ہو، جوس ہو، فروٹس ہوں، چاہے کوئی بھی چیز جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں. یہ عمل آپ کا عبادت بن جاتا ہے. آپ کا یہ عمل، آپ اپنی ضرورت کے لیے کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی، آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ کی خواہش ہوئی، چائے پینا ہے، جوس پینا ہے، یا کچھ بھی آپ کو جو ہے نا کھانا دل، آم کھا رہے ہیں، فی الوقت آم کا سیزن چل رہا ہے، مینگو، آپ آم کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی بھی ایسا، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھا رہے ہیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا کھانا یا آپ کا پینا بھی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے آپ کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت. شکر بھی کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا. ناشکری کرو گے، کھانا اچھا نہیں تھا، پسند نہیں آیا، پھینک دیے، آدھے سے زیادہ ویسٹ کر دیے. ہاں، کتنے بچے ایسے ہیں جو مما یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، بس چھوڑ دیا، خلاص پسند نہیں ہے، اب مجھے دل نہیں چاہتا، میں یہ نہیں، مجھے یہ نہیں، وہ چاہیے تھا، آپ یہ کیوں بنا دیے، وہ ایسا کرنا تھا، یہ ایسا کرنا تھا. کتنے ایسے جو ہے نا لذیذ لذیذ ڈشیں جو ہے نا گھر میں بچے چھوڑ دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. ٹفن ڈال کے دیتے ہیں اسکول میں، گھر میں واپس آئے پورا ٹفن جیسا کا ویسے. کیا ہوا بیٹا، کیوں نہیں کھایا؟ نہیں، مجھے نہیں کھانا تھا. لو، اب پورا جب تک خراب ہو گیا یا جو ہے نا کھانے کے قابل نہیں رہا، اس کو پھینک دیا. ایسے کتنے بچے ہیں، انہیں بتانا چاہیے کھانے کی نعمت کیا ہے. کتنے بچے کھانے کے لیے ترستے ہیں، گھر کے سامنے آ کے بھیک مانگتے ہیں، روڈوں پر بھیک مانگتے ہیں، دانے دانے کے لیے ترستے ہیں. انہیں کون سی چیز ملتی ہے؟ انہیں کون سا گرم کھانا ملتا ہے؟ کون سا ٹیسٹی جو نا ذائقے دار چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ہمارے اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے، اور بچوں جو یہاں پر جوائن ہیں وہ بھی سیکھ لیں، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کے اندر یہ اچھی اچھی غذائیں، عمدہ عمدہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے کہا یہ پاکیزہ روزی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو کھاؤ، وشکر اللہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. ایک اور مقام پر کہا کہ کلوا من طیبات مما رزقناکم حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں تم کو دی اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو شکر بھی ایک عبادت ہے. کھا کے الحمدللہ کہنا عبادت ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. عبادت کا لفظ اللہ نے لایا ہے، کھانا بھی عبادت بن رہا ہے. شکر بجا لا، اللہ تیرا شکر، ہم کو یہ ملا کھانے کے لیے، الحمدللہ. بس کھانا بھی عبادت بن جائے گا، دانا دانا آپ کا ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، ایک ایک لقمہ آپ کا ثواب کا ذریعہ بن جائے گا.
تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، کھانے پینے کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی جو ہے نا کھا لیے، ایسے پھینک دیے، ایسے چھوڑ دیے، چلے گئے. یہ بہت غلط چیز ہے. کھانے کے آداب، جیسے ہمارے پاس ایک سبجیکٹ بھی ہے کھانے پینے کے آداب بھی ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا خیال بھی، ان چیزوں کو بتایا گیا. کھانا جو ہے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسروں کی پلیٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اس کے اندر عیب کا مطلب پسند نہیں آیا ٹھیک ہے آپ مت کھائیے، دوسری چیز کھائیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں. دعوتوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی جو نا دعوتیں ہوتی ہے، بے شمار پھینکنے میں جاتا ہے، بے شمار، آدھے سے زیادہ پھینکنے میں ہی جاتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ شکوہ کرتے ہیں ہماری دعوتوں میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں، وہ شادی میں برکت نہیں، وہ جوڑے میں برکت نہیں. تو دعا کون دیا تھا، یا کھانے کے بعد جو نا دعا کون پڑھ رہا ہے؟ جو پڑھا اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں پڑھا اس کے لیے نقصان ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں کھانے پینے کی دعا. اچھا، دودھ پیتے وقت کی دعا بھی اسپیشلی ہمارے پاس ثابت ہے، حدیث ترمذی کی ہے، حسن اللهم درجے بارك کی. لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللہم بارک لنا زدنا آمین. کتنے بچوں کو دودھ پسند ہے وداؤٹ اینی مکس؟ ہاں، میرے کو پسند ہے. سیریلیک اور ہاں، اور کیا کیا ملاتے میرے آپ کو لوگ؟ بیٹا بہت ہاں، ہارلیکس، بورنویٹا، ہارلیکس. سیریلیک نہیں؟ اچھا، سیریلیک چھوٹے بچوں کا ہے نہیں. ہارلیکس، بون ویٹا ہے، اور آج کل کیا آ گیا وہ، ہاں پروٹین. کمپلین، ہاں وہ بھی آ گیا. ہاں، پروٹین کے بہت سی چیزیں ایسی ہے جو بچے اس کے بغیر دودھ نہیں پیتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر بہت سے ایسے بھی ہیں بیٹا جس کے اندر جو ہے نا سور کی چربی ملائی جاتی ہے، پگ کے جو ہے نا جراثیم اس کے اندر، اس کی جو ہے نا چربی اس کے اندر ملائی جاتی ہے. اسپیشلی اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو ٹیسٹ چاہیے، ذائقہ چاہیے. اب ماں باپ بھی مجبور ہوتے ہیں، اب اس کے بغیر نہیں پی سکتے ہیں بچے، چلو اس کو لگا کے ہی دو. تو عادت ڈالنی چاہیے. یا اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں جیسے ہنی ہے، شہد وغیرہ ہے، یا دودھ گھر کے اندر کوئی بادام وغیرہ کا پاؤڈر بنا کر اس کے اندر دودھ میں ملا کر جو ہے نا دے سکتے ہیں. بادام ہے، پستہ ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گھروں میں بنا کر بچوں کو جو ہے نا جس سے طاقت آئے. ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم بارک لنا فیہ، اللہ ہمارے اس دودھ میں برکت دے، وزدنا منہ، اور اس سے ہمیں پاورفل بنا دے، زدنا ہمیں طاقتور بنا دے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. دودھ طاقت کی غذا ہے، ایک غذا ہے جس سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس کے ذریعے سے امپروو کر دے، طاقت مند بنا دے، اسٹرانگ بنا دے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے سے ہوگا. یہ دوسری چیزیں ملانے سے اسٹرانگ نہیں بنے گی. جو چیزیں ملائی جا رہی ہیں اس کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن دیکھنا چاہیے اس کے اندر کون سی چیز ہے جس کے اندر جو ہے نا ایسے کوڈز، جو پگ کے جو ہے نا اجزاء ملائے جاتے ہیں، اس کے اندر پارٹس ملائے جاتے ہیں، ان چیزوں سے بچوں کو بچانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خاص طور پر، غیر مسلم کا تو مسئلہ ہی نہیں، مسلمانوں کے اندر خاص طور پر ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون وہ حرام ہو جائے، حلال باقی نہ رہے. اب اس کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بے حیا بن جائیں گے، ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حلال حرام گناہ شرک جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور آج تقریباً مسلمانوں کا یہی حال. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں جو دودھ میں ملانے کی چیزیں، ایسے کئی چیزیں ہیں، جیسے کئی چاکلیٹس ہیں، کئی بسکٹس ہیں، کئی آئس کریمس ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں، ڈیلی ہم یوز کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. ہر چیز کو ہم جانتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایکسپائر ہے نہیں ہے، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی، ہم چیک کرتے ہیں. تو کوڈ بھی چیک کرنا چاہیے، کون سا کوڈ ہے جو ہمیں نہیں لینا چاہیے، جس کے اندر جو ہے نا سور کی چربی وغیرہ ملائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوگا نقصان؟ بھائی ٹیسٹ اچھا ہے، ٹیسٹ کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹیسٹ کو دیکھا جائے، جیسے میں نے کل کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سوال کیے تھے ہمارے عمر بھائی جو ہے نا وہ کسی بٹ وغیرہ کے سلسلے میں نے کہا اللہ نے سور کو حرام قرار دیا، اس کے گوشت کو کسی نے ارے وہ تو حرام ہے چلو اس کا گوشت اچھا ہے نکال لیتے ہیں. نہیں، وہ سارا کا سارا حرام ہے، سارا کا سارا حرام ہے، اس کا پورا ٹوٹل سب کچھ حرام ہے. وہ چاہے آپ گوشت ڈائریکٹ کھائیں یا اس کو کسی اور چیز میں ملا کر کھائیں، جیسے بھی کھائیں وہ حرام ہے. تو بچنا چاہیے. ہاں جب معلوم نہیں تھا، اب تک پتا نہیں تھا، الگ بات ہے، لیکن بچنا چاہیے. بچوں کے اندر ایسی بہت سی چیزیں آج کل آ گئی ہیں.
اور بچے اس کو چاہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے بغیر رہنا نہیں چاہتے ہیں. عادت ایسی بن گئی ہے. ایسی کئی چیزیں آج ہماری لائف کے اندر آ چکی ہیں، اس سے خود بھی بچنا چاہیے، بچوں کو بھی بچانا چاہیے. جی کوئی کچھ بول رہے تھے؟ کسی کی طرف سے کچھ آواز آ رہی تھی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ تو کپڑے پہننے، کھانے پینے کے جو ہے نا یہ چیزیں ہو گئی. اچھا، نماز کی دعائیں سب کو یاد ہے؟ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، سجدے میں، رکوع میں، اتحیات میں. ہاں اچھا اچھا. کپڑا پہننے کی جو دعائیں ہیں یہ تو ایک کامن دعا ہم پڑھے. نئے کپڑا پہننے کی ایک اسپیشل دعا ہے، وہ کس کو یاد ہے؟ بسم اللہ. نیو ڈریس پہننے کی دعا بسم اللہ. نہیں، بڑی دعا ہے. اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. کون ہے آپ؟ آپ کا نام؟ میری بہن میری بہن خدیجہ فہیم. خدیجہ فہیم. ٹھیک ہے، خدیجہ کا بھی نام لکھ لو بھائی. منور بھائی آج کا نام خدیجہ کا بھی ایک جنا لکھ لیجیے. اچھی دعا. الحمدللہ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے. اسألک من خیری، اس کے اندر ایکسٹرا ہے، اس کپڑے کا میں بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس سے میرے لیے فائدہ ہو. وا خیر ما صنع له، جس مقصد کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا ہے، ستر ڈھانپنا، عزت کو چھپانا، شرمگاہ کی حفاظت ہونا، یہ اور اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے، بخیر ما صنع له، جس مقصد کے لیے، جس بھلائی کے لیے اسے بنایا گیا ہے، وہ تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو عیب ہیں، ان تمام چیزوں سے تو مجھے بچائے. جس مقصد کے لیے بھی اس کو غلط مقصد کے لیے بنایا گیا، اس سے تو مجھے بچائے. تو یہ نئے کپڑا پہننے کی دعا ہے. اچھا، اگر کوئی نیا کپڑا پہنا ہوا ہمارے سامنے آ جائے، اس کو کیا دعا دینی چاہیے؟ کوئی نئے کپڑے پہن کے ہمارے سامنے آ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص سامنے نیا کپڑا، ارے ماشاء اللہ کیا ڈریس ہے، کیا زبردست دکھ رہا، ارے بہت زبردست کلر ہے، بہت زبردست فٹنگ ہے، فلاں ہے، بہت کچھ تعریف کریں گے، دعا نہیں دیں گے. کون سی دعا دینا ہے بتاؤ؟ آن لائن چیک نہیں کرنا، جب کا جب فوراً آپ لوگ جو ہے نا ماشاء اللہ کچھ اس میں ایکسپرٹ بھی لگ رہے ہیں مجھے، فوراً نکالے آن لائن، جلدی 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 چیک کرو، ادھر سے اٹھا کے پھر ادھر سے بتا دو. نہیں، یاد ہے تو بتاؤ. البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا. 3 ورڈ ہے. البس جدیدا، تم نئے کپڑے پہنتے رہو، مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں نئے کپڑے پہناتے رہے، اللہ کی نعمت تمہیں ملتی رہے. وعش حمیدا، اور اچھی زندگی گزارو، قابل تعریف سکسیسفل لائف، اچھی زندگی گزارو، خوشحال زندگی گزارو. ومت شہیدا، اور جب مرو تو شہادت کی موت تمہیں مل جائے. دعا میں تیسرا ورڈ لوگوں کو تھوڑا کھٹکتا ہے، اس کا میننگ اگر بتا دیا جائے، جیسے میں نے ابھی میننگ بتا دیں، بھائی یہ کیا بھائی مر جاؤ کی دعا؟ مرنے کی دعا؟ بھائی مرنا تو سب کو ہے. پہلی دعا ہے اچھے کپڑے پہنتے رہو، زندگی اچھی گزرے. دوسری جو ہے نا زندگی اچھی گزرے، وعیش حمیدن. اور تیسری دعا میں کہ موت ایسی آئے کہ شہادت کی موت. شہادت کی موت، شہادت بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. 3 مرتبہ آپ نے کہا میری دلی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں جاؤں، لڑوں، میں قتل کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے. مطلب میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں. کیوں؟ وہ شہادت کا مقام، وہ شہید کو جو اللہ تعالیٰ مقام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو کیا مقام دے گا، کیا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ شہید کو؟ ہاں کون جانتے ہیں؟ جنت. جنت تو ملے گی، جنت سے پہلے کیا ملے گا؟ جب وہ شہید ہوں گے تو کیا بولتے ہیں، چیونٹی کاٹنے سے
कम दर्द तकलीफ होंगी। अच्छा, ये तो नहीं है। हाँ, दूसरा, उनसे सवालात नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। तीसरा, शहीद का मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को जैसे यहाँ से मरे, दफना दिया गया, शहीद हो गए थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को उसी वक्त से आलम बरज़ख ही से उन्हें नवाजता जाए। आलम बरज़ख ही में, आलम बरज़ख किसको कहते बेटा, कौन बताएंगे? क्योंकि ये मरने के बाद का खबर में जब दफनाए जाते जब से लेकर वेरी गुड, वेरी गुड। मरने के बाद से लेकर फिर उठाने तक, अब वो दफनाओ, जलाओ, पानी में डूब के चले जाओ, जो भी हो जाओ, वो सब क्या है? आलम बरज़ख, बरज़खी जिंदगी। ये जिंदगी अलग, वो जिंदगी अलग। यहाँ मर गए, ये मर गए, ये मौत आनी है, यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा, सबको मौत आनी है। वहां कौन जिंदा है? अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि कब्र में उठाकर सवाल किया जाएगा, फिर उसके बाद नेक लोगों को सुला दिया जाएगा, बुरे लोगों को अजाब होता रहेगा, अल्लाह महफूज रखे। शहीदों का क्या मकाम मिलेगा? शहीदों को यह मकाम मिलेगा कि अल्लाह ताला उनकी रूहों को ग्रीन कलर के परिंदे, पैरट तो नहीं कहा गया लेकिन परिंदे कहा गया, हाँ, छोटे छोटे परिंदे, ग्रीन कलर के, हरे कलर के परिंदों की उनको बॉडी के अंदर, उनको वो बॉडी, उस तरह की बॉडी दे देगा, और फिर वो अल्लाह के अर्श के साए में, अर्श के नीचे कंदील, कंदील तो नहीं होती है, हाँ, उस तरह की जो ना, वहां उसमें वो घूमते फिरते रहेंगे, जहां से चाय खाते रहेंगे, जो अल्लाह ताला उनके लिए रखा है खाने पीने की नेमतें, युरज़क़ून, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। आसिम क्या है? सूरह आल इमरान की आयत, हाँ, वहुम अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून, वहुम अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जिंदा हैं उनके रब के पास, यानी है कब्र में नहीं है, इन्द रब्बिहिम, रब के पास, युरज़क़ून, रोजी दी जा रही है, उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है। हाँ, अब ये आयत ले जाके लोग हमारे जो ना कब्रों पे लिख देते, जो यहाँ पर मरे हैं लोग, जो ना जिनको अपना वली मुर्शद या पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, उनकी कब्रों पे लगा देते हैं कि ये जो है ना रोजी मिल रहे हैं। किसके बारे में कहा अल्लाह ताला ने? कहां से कहां जोड़ रहे हैं? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ताला ने मोमिनों के बारे में कहा कि ये लोग कभी ईमान पे थे नहीं, लोगों को ईमान की तरफ दावत देते नहीं थे, शिर्क से रोकते नहीं थे, शिर्क की तरफ बुलाते थे, उनकी कब्रों पे लिख दिया जाता है इनको कोई खौफ नहीं है, बल्कि वही खौफ में मुब्तला होंगे, वही अजाब में मुब्तला होंगे जो लोगों को शिर्क की तरफ दावत देते रहे होंगे। बहरकैफ टॉपिक थोड़ी सी चेंज हो जा रही थी। तो शहादत का मकाम बहुत ऊंचा है, शहीद के लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला अब इसके लिए एक बात और, अब शहीद का मतलब क्या है? जाएं किसी को भी इनोसेंट को मार दें और फिर वो हमें कत्ल कर दे तो हम शहीद हो जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं, नऊज़ बिल्लाह, ये तो जुल्म होगा, ये तो जो ना बगावत और जमीन में फसाद होगा, ये नहीं है। अल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह मतलब जहाँ मुसलमानों को पूरे इस्लामी हुकूमत हो, इस्लाम का कोई अमीर हो और उसकी क़यादत में हो, मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हो, वहां कोई जो ना हमला करना चाह रहा है या मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकना चाह रहा है, वो दिफा में अपने जो ना कत्ल ना हो, वो अपने दिफा में, वो इस्लाम को बाकी रखने के लिए, ताकि मुसलमानों का सफाया ना हो जाए, मुसलमान खत्म ना हो जाएं, इस मकसद के तहत वो अल्लाह की राह में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अपनी शान, अपनी शोहरत वगैरह के लिए नहीं, तो वो लोगों के बारे में कहा गया। अब यहाँ जो है ना कोई मार दे किसी को और कह दे कि जो है वो शहीद हो गया, नहीं, वो तो जुल्म किया, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगी। ना किसी को कत्ल करने की सजा क्या कही गई? वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। कौन सी आयत है? सूरह मायदा की आयत, एक इंसान को, मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, एक इंसान को जिंदगी दी तो उसने सारे इंसानों को जिंदगी दी। और मन कतला, एक नफ्स को कत्ल करना, बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन, ना किसी का कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सारे इंसानों को कत्ल करने का जितना गुनाह होगा उतना गुनाह एक इंसान को कत्ल करने का होगा। और आज हमारे पास तो नौजवान छोटी छोटी बात पे मर्डर कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे
دوست تھا پرانا اس کو مار دیا، کوئی جو نا پان والا تھا پان نہیں دیا اس کو مار دیا، کوئی یہ تھا کوئی وہ تھا، راؤڈی شیٹر بچے کما نہیں رہے ہیں پڑھ نہیں رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرو دھوکہ دو، کتنی غلط بات ہے یہ قتل، اللہ اکبر کتنا بڑا جرم ہے۔ سب سے پہلے جس نے قتل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے قیامت تک جتنے آنے والے قتل ہوں گے ان تمام کا گناہ اس پر عائد ہوتا رہے گا، ایڈ ہوتا رہے گا، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور آج ہمارے پاس بچے جو نا قتل کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، بڑی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا بھائی، یہ تو کپڑے وغیرہ کے سلسلے میں ہو گیا، کھانے پینے کے سلسلے میں بھی دعائیں ہو گئی۔ اچھا، اس سلسلے میں کوئی سوال؟ دعاؤں کے سلسلے میں کسی کا کوئی سوال؟ شیخ ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ شہیدوں کے بارے میں بولے تھے، تو ان کو ایک کراؤن بھی پہنایا جائے گا، کیا مطلب تاج پہنایا جائے گا شہیدوں تاج؟ کو، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھنا پڑے گا، مجھے یاد نہیں رپورٹ جی جی اللہ ہے۔ وہی یاد۔ اچھا، آداب زندگی میں ہم کیا پڑھے تھے بولے تھے؟ سلام کے آداب۔ سلام کے آداب۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات میں کل بتانا چاہ رہا تھا، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا۔ 25 نام کس کو یاد ہے؟ سیدہ میمنہ۔ آپ سنائے تھے اس سے پہلے بھی نا؟ جی عاصم، عاصم کو بھی یاد ہے؟ اچھا، آپ دونوں کا تو انعام ہے بھائی، دوسروں کو بھی انعام لینے دو، دیکھتے ہیں اور کون ہے جنہیں یاد ہو۔ انبیاء کے نام۔ IPL کے میچ چل رہے نا؟ چل رہے ختم ہو گئے؟ مجھے تو نہیں معلوم، کرکٹ سے مجھے بڑی دشمنی ہے۔ ہاں چل رہے ہاں چل رہے۔ او کس کا ہے آج میچ؟ CSK اور کیا بولتے گجرات۔ او ہو دیکھ رہے ہیں، واہ ماشاء اللہ، پورے پلرز کے نام یاد ہے عاصم؟ جی، کتنے پلیئرز ہیں ہمارے پلیئرس بچے؟ ہاں پلیئرس پوچھا، اب میں ٹیمز پوچھے سمجھا، پلیئرس کو یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے، ماشاء اللہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ہیں جو پلیئرز کے بھی نام یاد رکھتے ہیں، اس کی پوری ہسٹری میں ان کتنے چھکے مارا، کتنے چوکے مارا، کتنا، کون سی ٹیم ایوارڈ لی تھی، کون سی ٹیم جو ہے نا ورلڈ کپ جیتی تھی، سب یاد رکھتے ہیں، کون کتنے رن پہ ہارا تھا، کتنے رن پہ آؤٹ ہوا تھا، سب یاد رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اتنا ذہن پوچھو مت، بلکہ ابھی تو تعجب ہونے لگا، پہلے یہ چیزوں میں جو ہے نا گرلس نہیں ہوتے تھے، گرلس کو اس کے اندر انٹرسٹ نہیں رہتا تھا کرکٹ کے اندر، اب گرلس کا بھی انٹرسٹ بڑا بڑھ گیا ہے، ہاں بہت شوقین ہو گئے ہیں گرلس بھی۔ کیا میمونہ آپ کے ہے کالج میں کلاس میں ایسے کچھ؟ کالج میں تو ہے، لیکن ہمارے کو کرکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ کو نہیں معلوم ہوں گا لیکن آپ کی کلاس میں ایسے ہوں گے نا۔ جی ہے۔ تو یہ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنے سے، اس کی میموری نہیں، اس کے اوپر جو نا اپنی صرف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ فائدہ ملتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ملتا ہے۔ وہی دعائیں پوچھو یاد نہیں ہے، آداب پوچھو یاد نہیں ہے، صحابہ کے نام پوچھو یاد نہیں ہے، 4 خلفائے راشدین کے نام پوچھو یاد نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں کے نام پوچھو یاد نہیں ہے، سب سے پہلے ورلڈ کپ کون لیا تھا پتا ہے، سب سے پہلے کہاں گیم ہوا تھا پتا ہے، سب۔ ایک صاحب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ جب بھی آتے تھے میچ کی کوئی نہ کوئی بات ٹاپک چھیڑ دیتے اور مجھے بڑا غصہ آتا تھا، میں خاموش ہو جاتا تھا، یار کیا بیکار بکواس، لیکن اتنا ذہین وہ ان کی ذہانت کی میں داد دیتا تھا، بھائی یار ہم کو یاد نہیں رہتا، ہم کل کہاں گئے، کیا کرے کیا نہیں کرے، اب تم یار اتنا سب یاد رکھ لیتے ہو، کسی دوسروں کے بارے میں، وہ بھی اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں یاد رکھ لیتے ہو اتنا سب۔ وہ ذہن کو لگاؤ کہیں اور اچھی جگہ لگاؤ، قرآن کو یاد کرو، قرآن کے حافظ بنو، احادیث کو یاد کرو، دعاؤں کو یاد کرو۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو بہت بڑی صلاحیت ہے، لیکن ہمارے بچے اس میں ضائع ہو رہے ہیں۔ تو IPL میچ یہ چھٹیوں میں آ کے بچوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، ان کی چھٹیاں برباد کر رہا ہے، ان کی ذہنی صلاحیت
جسمانی صلاحیت، آنکھوں کی صلاحیت اور عبادات، ساری نمازیں گول. جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، میچ کے ٹائم پہ تو جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے. نام نمازیں تو چھوڑ دو، جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے. کتنی غلط بات ہے. تو انبیاء کے نام یاد رکھنا چاہیے. چلو کون سنائیں گے عاصم اور میمونہ کو چھوڑ کے؟ ہم شیخ ہم 25 سنانا چاہتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سدرا فاطمہ. سدرا فاطمہ. سناؤ بیٹے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 نہیں ہوئے نا؟ ہو گئے مولانا. ہو گئے 25. ویری گڈ، شاباش. سدرا فاطمہ نام لکھ لیجیے بھائی. آج ان کا بھی نام لکھ لیجیے، سدرا فاطمہ کا بھی نام لکھ لیجیے. آج 2 نام آئے. ہاں، پہلا کیا نام تھا؟ خدیجہ تھا نا؟ خدیجہ جی. دوسرا نام ہے سدرا. اچھا اچھا. چھوٹے بچے کون ہے ہمارے پاس؟ ایل کے جی یو کے جی کے بچے کون ہے؟ کوئی چھوٹے بچے؟ ہاں، مفلیہ نہیں آئے شاید آج. ہے مفلیہ؟ نہیں ہے. مفلیہ کی ایج والے کون ہیں؟ ننے مننے پیارے معصوم بچے. ہاں، نہیں ہے کوئی بھی؟ سب سے چھوٹی کلاس میں کون ہے یہاں؟ 3rd میں کون ہے؟ ہاں، 4th 5th. میں کون سی کلاس میں آپ؟ 4th میں. کیا نام ہے ایان؟ جی ہاں. ارے جی ہاؤ بولتے کیا یارو تم حیدرآبادی انداز میں؟ جی السلام ہاں بول. علیکم. ہاؤ نہیں بولنا، جی ہاں بولنا. وعلیکم السلام. کیسے آپ ہیں؟ کون ہیں؟ میں اچھا ہوں. منام مومن شریف. تمہارا نام مومن شریف ہے؟ او ہو ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں آپ؟ منام مومن شریف ہے. ارے ہاں مومن شریف. اوکے 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 اوکے. کون سی کلاس میں آپ؟ 1st کلاس. 1st کلاس میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اسکول کا نام کیا ہے؟ ہدایہ اسلامک انٹرنیشنل اسکول. او بہت بڑے اسکول میں پڑھ رہے بھائی آپ تو ماشاء اللہ. اچھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کون تھے ہمارے نبی؟ کون تھے نبی؟ کس کو بولتے ہیں؟ وہ لاسٹ نبی تھے. لاسٹ نبی تھے. ویری گڈ. مما سے پوچھ کے نہیں بولنا، آپ خود بولنا. اوکے. اچھا، اسکول میں پڑھے آپ؟ ان کے بارے میں کچھ تو بھی پڑھا ہے آپ کو؟ نہیں. کچھ بھی نہیں پڑھا ہے؟ تھوڑا بھی نہیں پڑھا ہے؟ درود پڑھا ہے؟ درود ابراہیم پڑھا ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ درود ابراہیم یاد ہے؟ درود شریف یاد ہے؟ نہیں. یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ارے کہیں کو نہیں پڑھائے جی. اب اسکول کھلنے کے بعد جا کے ٹیچر کو پوچھنا آپ کیوں نہیں پڑھائے، میرے کو پڑھاؤ بول. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 4 خلیفہ کے نام معلوم؟ خلیفہ کس کو بولتے جی؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. اچھا اوکے. ایان 4 خلیفہ کے نام؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. ویری گڈ. شاباش ماشاء اللہ. ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے چاروں میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور بس علی رضی اللہ عنہ. یہ رضی اللہ عنہ بھی تھے نا بھائی، اتنا جلدی بھول گئے؟ چاروں میں ایک ہی بولیں گے کیا؟ چاروں میں تو 2 لوگ تھے نا. ان دونوں میں سب سے زیادہ مالدار کون؟ چاروں میں سب سے زیادہ مالدار کون تھے؟
عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان غنی، غنی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو مالدار تھے. اچھا، سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ. شاباش. اچھا، ویری گڈ. نیکسٹ کلاس میں ان چاروں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل معلوم کر کے آنا. یہ ہوم ورک دے رہا ہوں. ان چار خلیفہ کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل، مطلب ان کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، اسلام کب لائے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد کتنے سال زندہ رہے، اسلام میں انہوں نے کیا کیا کام کیے، خلافت کتنے سال تھی ان کی، حکومت کتنے سال کیے، ان کی حکومت میں کیا کیا اچھے کام ہوئے، یہ سب جو ہے نا پڑھ کے آنا آپ لوگ. اوکے، ٹھیک ہے. چلو جی. اچھا بھائی، سلام کے آداب پڑھے بولے نا ہم لوگ. جی. اچھا، سلام کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کیا تھا میں. کون سنائیں گے؟ میں نے اس کو کہا تھا خاص طور پر کہ اس کو یاد رکھنا بڑی آسان ہے. افشوا السلام بینکم. چلیے، یہ تو بہت چھوٹی ہے. ایک اور اس کے ساتھ کئی اور چیزیں ملی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک اور سملر ورڈ تھا. ہاں السلام ہاں جی. قبل الکلام. ایک صحابی کا نام لیا تھا. چلیے اور قریب کرتا ہوں میں آپ کو. ایک صحابی کا نام لیا تھا میں. وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا. سلام رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن سلام. سلام نہیں، سلام. میں نے یاد رکھنے کے لیے بولا بھی تھا آپ لوگوں کو نا، بتایا تھا نا. عبداللہ بن سلام کون تھے؟ یہ ایک یہودی عالم تھے. یہودی مطلب جوس. یہودی عالم میں ان کے کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا. کیا کیا تھا؟ سلام کو عام کرنا، رشتوں کو جوڑنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، رات میں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. عربی الفاظ کیا؟ افشوا السلام، وصلوا الارحام، واطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام. جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا، اجازت طلب کرنا. سلام کے بعد مرحلہ آتا ہے اجازت. اجازت مطلب پرمیشن لینا. گھر میں انٹر ہونا ہے، کسی کے آفس میں جانا ہے، کسی کی دکان میں جانا ہے، کسی کی جو ہے نا کسی کے پاس بھی جانا ہے آپ کو، تو کیا کرنا چاہیے؟ پرمیشن لینا ہے ہمیں. ہاں، آپ جیسے کلاس میں پوچھتے ہیں میں کم ان سر، ہاں کیسا پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا ہی پوچھتے ہیں نا. جی. جی. ہاں، تو گھر میں بھی ایسا ہی پوچھنا ہے. کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ میں کم ان، میں اندر آ سکتا ہوں، ہے نا. پوچھنا ہے. اجازت کیسے اجازت لینا ہے؟ اس کے لیے بیل ہے آج کل کے زمانے میں، یا ناک کرنا ہے آپ کو، ڈور ناک کرنا ہے. ارے اپنا ہی گھر ہے، کیا ہے اس میں؟ اپنا ہی گھر ہے تو سلام کر کے جانا ہے. السلام علیکم. کیا کہا تھا میں نے گزشتہ یہ بات سلام کے آداب میں بتائی تھی کہ اپنے خود کے گھر میں بھی سلام کرنا ہے. اچھا، چھوٹے بچے آپ کے ممی ڈیڈی کے روم میں جاتے ہوئے سلام کر کے اجازت لے کے جانا ہے. 3 ٹائم ایسے ہیں جس میں نہیں جانا ہے. عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد ان کے روم میں نہیں جانا ہے. روکا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے. یہ آداب بتائے گئے ہیں. میں نے بتایا تھا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے. اپنے خود کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب اپنے گھروں میں داخل ہو، فی بیوتکم او علی انفسکم سلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر سلام کریں. تو کتنے بچے اس پر عمل کی؟ لاسٹ ویک سے اب تک کتنے بچے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہوئے؟ آپ ایک بس میں بھی کرا. ایک بار کرے خالی. 1 ویک میں کتنے مرتبہ گھر میں انٹر ہوئے، کتنے مرتبہ ایگزٹ ہوئے؟ آپ کاؤنٹ کر سکتے اس کو؟ نہیں، انکاؤنٹیبل. آپ کتنے بار، جب چاہے جب آئے، جب چاہے جب گئے، مسجد کو گئے، بازار گئے، کسی سے ملنے گئے، کہیں بھی گئے، مارکیٹ گئے، آپ کچھ بھی آئے فوراً سیدھا انٹر ہو گئے؟ نہیں، سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. سلام کرنا چاہیے، اپنے آپ پر سلامتی کی دعا. اور اجازت لینا، بل مارے آپ، ڈور لاک ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈور کھلا ہے، سیدھا آپ جو ہے انٹر نہیں ہو جانا ہے. آپ سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. اچھا،
اجازت کتنے مرتبہ لینا چاہیے اگر کسی اجنبی کے گھر چلے گیا، پڑوسی؟ 3 بار. 3 بار کسی رشتہ دار کے پاس گئے، پڑوسیوں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ ڈور ناک کریں. کتنے بار کرنا ہے؟ 3 مرتبہ. 3 بار. 3 مرتبہ بل مارنا ہے. اچھا، بل کیسے مارنا ہے؟ آج کل تو بڑا مسئلہ ہے بل کا. 1 مرتبہ بٹن دبا دو، پریس کر دو تو کتنی دیر تک بجتی رہتی ہے. ہاں، بعض بل ایسی ہے. آپ اس کو 3 مرتبہ بٹن دباتے جائیں گے تو پھر گھر والے بور ہو جائیں. 1 مرتبہ بل مارنا کافی ہے. ہاں، اگر جواب نہ ہے پھر ایک اور بار تھوڑی دیر انتظار کریں. بل پہ بل، بل پہ بل مارتے چلے جانا، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ان کے لیے جو نا ہراسمنٹ ہو رہا ہے آپ کی بل مارنے سے. اور بچے کیا کرتے ہیں؟ بدماشی یا جو نا شرارت کہہ لیں، پڑوسیوں کو ستانا ہے، اپارٹمنٹ میں ہے، بل مار دیے بھاگ گئے، ڈور لگا لیے اندر جا کے. نہیں، ایسا نہیں ستانا چاہیے، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور بل مارنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اجازت لینا ہے. اور آپ کے بارے میں جب پوچھا جا رہا ہے کون ہے تو آپ نام بتائیں، میں نہ کہیں بلکہ نام بتا کر داخل ہونا چاہیے. اور کسی کے گھر میں یا کسی کے کمرے میں کھڑکی سے یا کہیں سے بھی کوئی ہول ہے اس میں سے جھانک کے نہیں دیکھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھ پھوڑ دوں گا، آنکھ پھوڑ دوں گا، اور اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں، بعد میں پھر حساب نہیں ہے اس کا. اگر شریعت اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. اگر کوئی قتل کرے تو قتل کے بدلے قتل ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ. آنکھ کسی کی پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. شرعی حکم ہے، شریعت کا قانون ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص بلا اجازت گھر میں جھانکتا ہے اور اگر کوئی اسے مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس پھوڑنے والے کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، اس کا کوئی قصاص، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے. جھانکنا بڑا غلط کام ہے. تو یہ جاسوسی کرنا، اسپائنگ کرنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یہ بڑی گندی بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے روم میں جانا، جھانک کر جانا نہیں جانا چاہیے. اجازت لے کر اور پرمیشن لے کر سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. اسی طرح مجلس ہے، میٹنگ ہے، ہم ہمیشہ اٹھنے سے پہلے میں ایک دعا پڑھتا ہوں. کون سی دعا کہتے ہیں اس کو؟ الحمدللہ. ہاں، میں کلاس ختم کرنے سے پہلے دعا پڑھتا ہوں. كفارة مجلس. سبحانك اللهم ما وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب نستغفرك إليك. ونتوب إليك. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سی دعا کہتے ہیں؟ کفارے مجلس. کفارہ مجلس، مجلس کا کفارہ. مجلس میں داخل ہوئے، آتے ہی سلام کرو. آپ ہم کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو. یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ سلام کرے. سلام کر کے بیٹھنا چاہیے. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. مسجد میں عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، گردن پھلانگ کے لوگوں کو ڈھکیل کر آگے بڑھ کے آنا چاہتے ہیں. ابھی گرما کا سیزن ہے، کئی مسجدوں میں ایسے جانے کا اتفاق ہوا جمعہ میں. عموماً آج کل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو نا اے سیوں کا انتظام کر دیا، اے سی لگ گیا. خاص طور پر گراؤنڈ فلور وغیرہ پہ اے سی ہوتا ہے، اب فرسٹ فلور وغیرہ پہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ جیسا ہی جو نا اے سی والا حال فل ہو گیا، اب وہ زبردستی لوگ گھس کے آنا چاہتے ہیں، اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. جگہ نہیں ہے بھائی، بھر گیا، نہیں آنا چاہتے. آ کے پھر اب ادھر جگہ ڈھونڈے، ادھر جگہ ڈھونڈے، خطیب کو پریشان کرتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، بنجارا ہلز کی ایک مسجد میں جو نا میں گیا، وہاں پر تھوڑی دیر میں مسجد فل ہو گئی. مسجد جیسے ہی فل ہو گئی، اب کچھ لوگ دروازے پہ بحث کر رہے ہیں، کھولو دروازہ، ہمیں اندر آنا ہے. اندر بھائی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے گیٹ پر نہیں، اندر آنا ہے. میں خطبہ روک کر مجھے کہنا پڑا جگہ نہیں، آپ کہاں کے بیٹھیں گے، کیوں آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، مجھے خطبہ خراب ہو رہا ہے، جائیے آپ یہاں سے. مجھے بولنا پڑا. اور ایسے کئی مسجدوں میں دیکھنے کا اتفاق. مسجد کے آداب، مجلس کے آداب اور مسجد کے آداب، خصوصاً جمعہ کے دن ایک مجلس جمعہ ہے، محفل، پورے لوگ جمع ہو رہے ہیں، جمعہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں. ادب یہ بتایا گیا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اب اس کے اندر بعض لوگ، مجھے گزشتہ جمعہ ایک مسجد میں اعلان کرنے کے لیے کہا، کسی بابا نگر میں ایک مسجد میں خطبہ دینے کے لیے گیا میں، تو وہاں بولے کہ جو نا لیڈیز آ رہے ہیں اور آ کر جو ہے اے سی کے پاس، فین کے پاس بیٹھ جا رہے ہیں.
دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھ جا رہے ہیں، نوجوان بچیاں چیئرز پر بیٹھ جا رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کو جو ہے نا چیئر نہیں دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہماری بچیاں بوڑھی کب سے ہو گئی؟ اتنی کم عمر میں ان کو چیئر کیوں چاہیے؟ پھر فین چاہیے، کولر، اے سی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ مجلس کے آداب، یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ جو پہلے آئے وہ سامنے کی صف کو فل اپ کرے، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف۔ آپ پہلے آنے والے اگلی صفوں کو اگر فل اپ کریں گے تو بعد میں آنے والوں کو انگل کر ڈھکیل کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح کہیں کسی کے پاس بھی جانا ہوا تو وہاں بھی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر راؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو وہاں سینٹر میں آ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں تو کان لگا کر سننا نہیں چاہیے، کیا بات کر رہے ہیں لوگ، میرے بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر نہیں سننا چاہیے، اسے کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ہاں اگر وہ دونوں بات کر رہے ہیں اور وہ تیسرا اکیلا ہے تو انہیں بھی منع کیا گیا کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر دونوں باتیں نہ کرے، اس سے کیا ہوگا، اس تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، اس تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ دو لڑکیاں ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، تیسری آئی ہوئی ہے اور یا تیسری پہلے سے، اس کو چھوڑ کر دونوں آپس میں کان میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، تیسری کو تکلیف ہوگی۔ چھوٹے بچے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں، شعور والے ہیں، ان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ارے کیا بات کر رہے ہیں لوگ، مجھے چھوڑ کے بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں بتا رہے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو چھوٹے بچے بھی بڑے سمجھدار ہیں، ان ساری چیزوں کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، احساس انہیں ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو شریعت میں یہ کہا گیا کہ جب تینوں ہوں تو دونوں آپس میں اس طرح بات نہیں کریں، یہ جس سے تیسرے کو تکلیف ہو۔ ہاں چار لوگ ہیں تو دونوں بات کر لیں آپس میں، دونوں آپس میں یہ لوگ بات کر لیں گے۔ تو یہ مجلس کے آداب بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح جب کہیں اٹھ کے جانا ہے تو اس جگہ کو جو نا پکڑ کے ریزرو کر کے رکھ کے جانا، نہیں میں آ کے بیٹھوں گا یہاں پر۔ ہاں الگ بات ہے کہ ریزرو ہے، پہلے سے ریزرویشن ہے، یا جو نا جیسے مثال کے طور پہ بس ہے، ٹرین ہے، کہیں اور آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ریزرویشن ہے، وہ آپ کی جگہ ہے۔ لیکن جو کامن جگہ ہے جہاں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے اسے آپ بلاک کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کچھ باتیں مجلس کی راز کی ہوتی ہے۔ راز کی مطلب جیسے مثال کے طور پہ ہماری کلاس ہے، کلاس میں ہم کچھ بات بتا دیے جو اسلامی شریعت کے دائرے کے اندر ہی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو باہر آپ کو نہیں بتانی لوگوں کو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے، ہم تو ڈائریکٹ اس کو ویڈیو کو ڈال بھی دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بات کوئی ایکسپلینیشن میں کوئی ایسی بات آ گئی تو وہاں آپ کو، چاہے آپ کی کلاس میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ایسی باتیں جو آپ کو ایک جگہ کہہ دیا گیا کہ یہ باتیں وہاں نہیں کہنا تو اسے نہیں کہنا۔ مجلس کی باتیں امانت، عموماً لیڈیز میں تھوڑا بے چینی رہتی ہے، جب تک اسے دوسروں کو نہیں بتائے انہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو اسے راز کو فاش کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ فاش کرنا مطلب آپ اس کو جو ہے نا کھول دینا، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دینا، اوپن کر دینا، تو راز راز نہیں رہا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا مجلس میں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جیسے تھوکنا، کھنکارنا، یا جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا، یا عجیب عجیب حرکتیں، گندی گندی حرکتیں۔ چھوٹے بچے ہیں، شعور نہیں کر لیتے ہیں، لیکن جنہیں شعور آ گیا، جنہیں احساس ہے، انہیں بتانا چاہیے، مجلس کے آداب بتانا چاہیے۔ کسی کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہیں بچے تو بچوں کو آداب سکھانا چاہیے کہ دوسروں کے گھر میں یا اپنے گھر میں کبھی مہمان آ گئے، مہمان نہ بھی آئے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے، کلاس میں کیسے رہنا چاہیے، اسکول میں کیسے رہنا چاہیے، مسجد میں کیسے رہنا چاہیے، ہر جگہ کے آداب، بس میں کیسے رہنا چاہیے، ہر جگہ کے آداب بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، دوسروں کو پریشان نہیں کرنا، ستانا نہیں، اور اسی طرح ہوا خارج کرنا ہے۔ ہر انسان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ ہاں تو ایسی صورت میں اٹھ کے ایکسکیوز ہے، مجھے جانا ہے، تھوڑا باہر جانا ہے، باہر جا کے آئیں، فریش ہو کے آئیں، تاکہ مجلس میں گندگی یا گندی بدبو کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ جب ایک گندی بدبو سے تکلیف دینا منع ہے تو گندی زبان استعمال کرنا، گندی باتیں کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، اور کتنا برا ہو سکتا ہے۔ یہ تو چھوڑیے گندی بو، لہسن کھانے سے بو آتی ہے منہ سے، کچی پیاز کھانے سے بو آتی ہے منہ سے، تو کہا گیا کہ مسجد کو نہ آئے، مسجد کو نہ آئے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، پڑوس میں آزو بازو صف میں ٹہرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بو ایسی خطرناک ہوتی ہے۔ تو جب یہ لہسن اور کچی پیاز کھانے سے اس کی بدبو سے روکا گیا ہے تو گندی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ دے، اٹھ کے فوراً چلے جائیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، فوراً چلے جانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح گندی زبان استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، ارے رہنے دو، ہم کیا کرنا، ہماری زبان ایسی ہے، ہم بولتے ہیں،
ایک مرتبہ ایک سفر پہ ہم لوگ گئے، ایک صاحب ہمارے ساتھ، بیچ میں کسی نے ایک صاحب کو بٹھا لیا گاڑی میں، لمبا سفر تھا، اب وہ اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، بات بات میں گالی، بات بات میں گالی۔ میں نے کہا یار بس کرو، حد ہو گئی، کتنا سنیں ہم تم سے گالی؟ کہ تمہارا کارنامہ ہے، تمہاری خوبی ہے جو بیان کر رہے ہیں آپ، گالی پہ گالی دیے جا رہے ہیں، گالی پہ گالی دیے جا رہے ہیں، ہم کو سناتے جا رہے ہیں، کیا ثواب مل رہا ہے آپ کو گالی دینے سے؟ تو یہ گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گندے کام ہے، اس سے منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، اور رک جانا بھی چاہیے۔ اسی طرح کسی کی جاسوسی کرتے ہوئے لوگ چھپ کر باتیں سننا، ہاں آج کل بہت عام ہو گیا ہے، فون ریکارڈنگ کا بڑا مسئلہ کامن ہو گیا ہے، کسی کی بھی جو نا ریکارڈنگ کر لو، کسی کو جو نا ستاؤ، پریشان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا جو لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے، حالانکہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ وہ ان کی بات سنیں، تو اس سے بچنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے قیامت میں اتنا بڑا عذاب، چھوٹا سا کام ہے لیکن عذاب بہت بڑا ہے۔ اور اٹھنے سے پہلے دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجلس میں چھوٹی موٹی غلطیاں، کچھ باتیں ایسی ہو بھی گئی، اس کی وجہ سے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ کفارہ مطلب وہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ اس کے اندر باتوں باتوں میں جو لغزشیں ہو گئی ہے، ان لغزشوں کا وہ کفارہ بن جائے گا۔ اور اگر نہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجے، اور پھر ایسی باتیں بھی کر لیے، تو کل قیامت کے دن وہ بیٹھنا، وہ چاہے فون پہ بات ہو، چاہے سب مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، وہ چاہے کسی بھی طرح کی میٹنگ ہو، آن لائن میٹنگ ہو، آف لائن میٹنگ ہو، کسی بھی طرح کی بیٹھک ہو، اس بیٹھک کا کل قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا تو انسان پچھتائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا تھا، وہ ایسے ہوگا جیسے کسی مرے ہوئے گدھے کی لاش کے پاس سے گزرنے، اس طرح کی جو الفاظ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں پاک صاف ہو، اس کے اندر کوئی گندی بات نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ جی بیٹا، نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے صف میں ہیں اور اپنا وضو ٹوٹ گیا اور پیچھے بہت زیادہ صف ہے، پھر بھی جانا ضروری ہے، نماز ہی نہیں ہوگی نا، لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ نماز ہی قبول نہیں کرے گا۔ آپ چاہے پہلی صف میں رہو، چاہے کہیں بھی رہو، جانا ہے جانا ہے۔ اب جانے کا طریقہ کیا ہے؟ خود کی ناک پکڑ لینا، ناک پکڑ لیے تو لوگ سمجھ جائیں گے ارے اس نے ہوا خارج کی ہے، اس کو جانے کے لیے راستہ دے دو، خود بخود ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، ناک پکڑ لو، لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کا کچھ ایسا کام ہو گیا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اس کو جانے کا راستہ دے دو۔ اب وہ ہونے کے بعد ہی جانا ضروری نہیں ہے کہ ہوا خارج ہو تو ہی نکلو۔ پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے اور ہوا خارج ہو سکتی ہے جس سے ٹھہرے ہوئے مسلیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پہلے ہی اپنا ناک پکڑ کے نکل جاؤ تاکہ مسجد کے اندر مسلیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ جب لہسن کی بدبو سے تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ تو گندی بدبو ہے، اس سے بھی اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ کیسے بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانا ہی ہے، ٹوٹنے سے پہلے ہی نکل جاؤ تاکہ باہر جا کے آرام سے جو ہے نا وضو سے فارغ، طہارت سے فارغ ہو کر یا ہوا سے خارج ہونے کے بعد آپ وضو بنا کے آ جاؤ، تو پہلے ہی نکل جانا زیادہ بہتر۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال قربانی سے متعلق؟ شیخ ایک سوال ہے، اگر پیر پہ پٹی بنی ہوئی ہے تو وضو مطلب اس کے سلسلے میں وہ پٹی کچی نہیں ہو سکتی تو وضو کرنا، مسح کر لینا اس کو، اور اس کے اوپر غسل بھی؟ نہیں، غسل کیسے ہوگا جب اسے کچا ہی نہیں کر سکتے تو غسل؟ اچھا، غسل کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جی، غسل کرتے وقت اس کے اوپر آپ کور وغیرہ کچھ کر کے اس کو ڈھانپ دیں، ضروری نہیں ہے، وہ بھیگنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جس کی وجہ سے آپ کے زخم بڑھ سکتے ہیں یا جان بھی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پانی لگ جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے، جسے خاص طور پر سر میں اگر زخم آ گیا، جیسے ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا، جنگ میں سر میں زخم آ گیا اور ان پر غسل واجب ہو گیا تھا،
تو انہوں نے فتوا پوچھا، لوگ جانتے نہیں تھے، فتوا دے دیا، نہیں تم کو غسل کرنا، غسل ہی کرنا ہے، غسل کرے مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ تم ہلاک کو برباد کر ڈالے۔ اس کے لیے صرف تیمم کافی تھا، اس کے لیے صرف تیمم کافی تھا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں پٹی باندھنے کی نوبت آ جائے، چاہے وضو کا اعضاء وضو ہو یا جسم کے کسی حصے پر پٹی باندھنے کی وجہ سے اسے دھویا نہیں جا سکتا ہے، تو اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ جی جزاک وعلیکم السلام اعجاز بھائی، خیریت؟ جی الحمدللہ شیخ ایک سوال پوچھ رہے تھے، ایک صاحب قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے سکتے کیا بولتے ہیں ان کی دینے کے بعد؟ اس سے اوپر میرا ویڈیو بھی شاید ہے، ڈالیں گے انشاءاللہ ہم قریب۔ اس سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جیسے حکم دیا مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو، ایک مرتبہ جو درود بھیجے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے نام سے قربانی دو، میرے نام سے جانور ذبح کرو، آپ نے کبھی نہیں کہا۔ اچھا، ایک حدیث ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے جانور ذبح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اگر وصیت کی تھی تو انہوں نے ہی عمل کیا تھا، اس کے بعد حضرت حسن اور حسین نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ اور دیگر کسی صحابہ نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر جتنے بھی صحابہ، 1 لاکھ سے زائد صحابہ گزرے ہیں، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح کیا ہو۔ حضرت عثمان غنی مالدار صحابی، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی مالداری کے کئی واقعات جو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کی، کیا اپنے دور خلافت میں، جبکہ ان کی دور خلافت پھیل گئی، مال ہی مال آتا جا رہا ہے، ہاں، تو اس وقت کیا مال کی کمی تھی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی؟ آج اتنا مال آ گیا لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت علی نے اگر کیا تھا تو وہ وصیت کی تعمیل میں کیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو وصیت کی تھی، اس وصیت۔ اب وہ حدیث کا حکم بھی ایک الگ مسئلہ ہے، وہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وصیت کے حد تک اس کی اجازت ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہے تو وہ، اب یہاں مسئلہ یہی آتا ہے، اس کو کیوں لایا گیا؟ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا۔ بھائی مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے نا، اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی کی طرف سے کر سکتے نا، ایسا اس کو جو نہ لایا گیا۔ ایسے بہت سی چیزیں، جیسے کوئی کہا ولی زندہ نہیں ہے قبر میں، ارے اللہ کے نبی زندہ ہے نا، ادھر سے ادھر کنیکشن جوڑنا ہے تو وہاں سے اپنی دکان چلانا ہے، یہ مقصد ہے ان لوگوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کرو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی میرا نام آئے درود پڑھو، ہاں، میری سنت پر عمل کرو، میری اطاعت کرو، یہ سب آرڈرز ہیں۔ لیکن یہ آرڈر کہیں نہیں ملے گا، یہ آرڈر کہیں نہیں ملے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری امت کی طرف سے قربانی دے دی، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی طرف سے قربانی دے دی۔ آپ سے اچھا، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ثواب میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے صلی علیہ وسلم تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے اس میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ نہیں، آپ کے درجات، آپ کا مقام بڑھتا ہے۔ تو قربانی ثواب کا مقصد، جیسے لوگ کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں یا کسی اور کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے جو قربانی کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو وصیت کی تعمیل میں کر سکتے ہیں، دوسرا کیا ہے صدقہ کر سکتے ہیں، تیسرا اپنی قربانی میں ان کا نام لے سکتے ہیں، لیکن الگ سے قربانی ان کی طرف سے کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کے تقریباً 100 سال تک، کتنے سال؟ 100 سال تک صحابہ زندہ تھے۔ 100 سال معمولی وقت نہیں ہے، پوری ایک صدی، ایک سینچری، پورا اتنا لمبا ٹائم، اتنا لمبا پیریڈ، اس میں کوئی ایک ثبوت نہیں ملتا ہے سوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے، باقی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی السلام علیکم صاحب، اپنے ماں باپ کے نام سے دے سکتے؟ مرحومین اگر مر گئے ہیں ماں باپ تو ان کے نام سے ہم قربانی دے سکتے؟ میں ابھی بتایا 3 چیزیں اس میں۔ اگر والدین نے وصیت کی تھی
کہ ہماری طرف سے قربانی کرو، اور ان کا مال ہے، وصیت ان کی وراثت میں انہوں نے چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، ان کے مال سے آپ اس وصیت کو پورا کر سکتے ہیں جب تک وہ مال ہے۔ وصیت تو نہیں کرے لیکن ان کا مال ہے، ان کا مال ہے، جیسا کہ گھر ہے اس کا کرایہ آتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، قربانی نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں قربانی کو عید کے صدقہ دن نہیں بولنا۔ کرنا، ہاں صدقہ آپ جو صدقہ کریں آپ گے۔ یہ میں نے ایک منٹ، قربانی کو جو ہے صدقے کے نام سے تقسیم کرنا گوشت۔ گوشت اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے آپ، صدقے کا مطلب پورا بانٹ دیں۔ ہاں بانٹنا، وہی جی ہاں، تیسری شکل ہے، تیسری شکل ہے، تیسرا ٹائپ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اپنے قربانی کے جانور میں جو آپ قربانی دے رہے ہیں اسی میں ان کا بھی نام لے سکتے ہیں آپ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ پورے ایک قربانی کا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی دی تھی، تو آپ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے آپ اس کے اندر نام شامل کر لیں۔ ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ثواب میں کمی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، ان کا ثواب کم کر کے ان کو نہیں دے گا، ان کا ثواب کم کر کے ان کو نہیں دے گا، جس کو جتنا دینا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو آپ اپنی قربانی میں بھی ان کا نام لے سکتے ہیں، اگر پیسہ ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو صدقہ کر دیں، صدقہ چاہے آپ عید کے دن کریں، چلو اچھا ہے بھائی، بہت سے لوگ غریب ہیں ان کو عید کے دن گوشت وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، ہم کاٹ کے بانٹ دیں گے، اچھی نیت۔ لیکن دوسری جو نیت، اور اکثر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا مرحومین کی طرف سے قربانی کر کے اس میں سے کچھ حصہ بانٹتے ہیں، بقیہ پورا اسٹور کر لیتے ہیں، جبکہ وہ اگر صدقہ ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ بانٹ دینا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بھیا السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب۔ مول صاحب، وضو کی حالت میں یا روزے کی حالت میں اگر خون نکلا تو وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹتا بیٹے، خون نکلا تو رونا روزہ ٹوٹتا نا وضو ٹوٹتا۔ خون اتنا نکل گیا کہ اب اس سے بھوک لگ رہی ہے، آپ کو جو ہے نا کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ خون نکل گیا، اب آپ پیاس لگ رہی ہے، آپ کو روزہ توڑنے کی نوبت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو تب روزہ ٹوٹے گا، خون نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بہت زیادہ خون، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوانا، پچنا لگوانا بولتے ہیں کپنگ تھراپی، آپ دیکھے ہوں گے پیٹ پہ ایسا کپ لگا کے جو نا خون نکالتے، دیکھے آپ، وہ اس کو کہتے ہیں کپنگ تھراپی، اسے پچنا لگوانا بولتے ہیں، ہجامہ بولتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ہاں ہجامہ، روزے کی حالت میں اس سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کروائے تھے، اس سے خون نکلتا ہے، آپ خون روزے کی حالت میں ہجامہ کروانے سے خون نکلتا ہے، ہجامہ کے اندر خون ہی نکلتا ہے، خون زیادہ نکل گیا تو نقصان ہو سکتا ہے، کمزوری بڑھ سکتی ہے، اور روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ روزہ خود سے نہیں ٹوٹے گا، روزہ توڑنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور اس وقت جو ہجامہ کرتے تھے وہ کیسا کرتے تھے؟ کپنے ہوتے تھے، سینگ ہوتی تھی، اس کے اندر پن کر کے کوئی منہ کو لگا کے ایسا کھینچتا تھا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھینچنے والے کا اور اس کا دونوں کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، افطر الحاجم والمحجوم، کیوں؟ اس کے منہ میں چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کا زیادہ خون نکل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بتلاتا ہے کہ آپ نے خود کروایا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر خون کم نکل سکتا ہے، بعض لوگوں کو خون بہت کم نکلتا ہے، بعض لوگوں کو خون بہت زیادہ، بالخصوص جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خون بہت کم نکلتا ہے، اور جو موٹے تازے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خون کم ہوتا ہے، جسمانی طور پہ جو دکھنے میں موٹے دکھتے ہیں ان کے اندر خون کم رہتا ہے، وہ بہت خون کم نکلتا ہے، دبلے پتلے لوگوں کے اندر بہت زیادہ خون نکلتا ہے۔ تو خون زیادہ اگر نکلنے کا جو پہلے سے ڈر ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ وضو ٹوٹنے کا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ روزے کی حالت، نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا تھا، اور ایسے کئی ایک صحابہ جنگ کی حالت میں ان پر تیر برستے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں توڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی، تمہارا وضو ٹوٹ گیا تھا، جاؤ وضو بناؤ پھر سے نماز پڑھو، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اور وضو توڑنے والی چیزوں میں خون کے نکلنے کا ذکر نہیں ہے کہ خون نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیڈیز کا ان کا معاملہ الگ ہے، وہ بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس تعلق سے بات کر لیں۔ جی جزاک اللہ۔
وہی ہے. اور کوئی سوال؟ ایک جزاک اللہ خیر بولنا ہے، جزاک اللہ بولنا. دو ہی بول سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ بولیں زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا بھی ہے اس کے اندر. اچھا اب آگے جو دن آ رہے ہیں، کون سے دن آ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بیسٹ دن، سب سے بیسٹ کون سے؟ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین دن جن میں سورج طلوع ہوا، مطلب سب سے اچھے دن، اس میں نیک اعمال کرنا ہے، نماز ہے، اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفل روزہ ہے، اور انہی دنوں میں حج کے مقام پر حاجی حج بھی کرتے ہیں. ساری عبادتیں جمع ہو گئی. رمضان میں روزہ ہو سکتا ہے، قرآن ہو سکتی ہے، تلاوت، نماز، سب کچھ ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات سب ہو سکتا ہے. حج نہیں ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے. لیکن حج میں یہ دنوں میں حج بھی آ جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اذکار بھی ہو جاتے ہیں، سارے نیک اعمال اس کے اندر کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی، آنے والے دنوں کی، کون سے کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ جو سعودیہ میں ہیں ان کے پاس میرے خیال سے 27 یا 28 سے جو نا وہاں فرسٹ ڈے ہے، اور جو یہاں ہیں تو ان کے لیے شاید 29 یا 28 آگے پیچھے ہو سکتا ہے ڈیٹ کے حساب سے. تو وہ 28 مئی سے فرسٹ ڈے یا 29 مئی سے جو ہے نا فرسٹ ڈے یہاں کا ہو سکتا ہے ذی الحجہ کا. قربانی کرنے والے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالیں. عید کے بعد وہ بال اور ناخن نکالیں. اور بال نکالنے کے تعلق سے کل بات آئی تھی، منور بھائی نے سوال کیا تھا ٹخلا کروانے کے سلسلے میں نے اس وقت بھی یہ بات کہہ دی تھی. تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن اس وقت نہ نکالیں، عید کے بعد نکال لیں، قربانی کرنے کے بعد نکال لیں. اور اسی طرح جو ہے نا ان دنوں میں روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو افضل ایام قرار دیا، یہاں تک کہا کہ کوئی شخص جنگ میں جائے، جنگ میں جا کر اپنا مال، اپنی جان لٹا دے، شہید ہو جائے، تو وہ ان لوگوں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اگر وہ واپس آ گیا تو بھی وہ ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. جو ان دنوں میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا ثواب کہ وہ جنگ میں جا کر شہید ہوئے بغیر آنے والے سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہے کہ کوئی شخص شہید ہی ہو گیا، واپس پلٹ کر ہی نہیں آیا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان لوگوں سے آگے ہے، شہید کا مقام اونچا ہے، جو ابھی بات گزری تھی. تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. جی عرفہ کا روزہ انڈیا کے دنوں کے حساب سے رکھنا ہے یا سعودی کے ڈیز کے حساب سے؟ او باپ رے، کون ہے بھائی آپ؟ محمد انس الدین. انس الدین ایان کے بھائی آپ؟ ہاں جی ہاں. آپ کہاں رہتے بیٹا؟ انڈیا میں رہتے، جدہ میں رہتے آپ؟ انڈیا میں رہتے. انڈیا میں رہتے نا، ویری گڈ. تو انڈیا میں رہتے، انڈیا کے حساب سے ہوگا. یہاں کا سورج دیکھتے، یہاں کی ہوا، یہاں کا پانی، یہاں کا دن، یہاں کی رات، تو یہاں کے حساب سے روزہ رہے. آپ کے حساب سے سمجھا رہے ہیں. بڑے لوگوں کے حساب سے بڑی بات، چھوٹے بچوں کے حساب سے چھوٹی بات. آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے دن کے حساب سے 9 تاریخ کے دن روزہ رکھنا ہے. اب زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ سے کوئی بولے نہیں وہاں کے حساب سے یہاں کے حساب سے، تو ان کو بولنا کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، عرفے کا اصل ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال مطلب دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد. عرفے کا اصل وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد. اور حاجی پہلے چلے جاتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، انہیں جانا ہے ظہر کے بعد اور نکلنا ہے مغرب کے بعد. اس سے پہلے نہیں نکل سکتے ہیں. اگر کوئی شخص مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی گیا، اسے مل گیا، عرفے کا دن مل گیا. ظہر کے بعد شروع ہو رہا ہے وقت. وہاں مکے میں رہنے والا شخص، ایون عرفات کے میدان میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہاں کوئی جنا ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہاں کوئی پکاتی ہے، پکوان کر رہا ہے، وہ حج نہیں کر رہا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، وہ والنٹیئر ہے، تو وہاں اس کو بھی روزہ رکھنا ہے. روزہ کب رکھے گا؟ ظہر کے بعد سحری کرے گا، فجر کے بعد سحری کرے گا؟ فجر سے پہلے کرے گا. فجر کے بعد نہیں، فجر سے پہلے کرے گا. لیکن ان لوگوں کا ٹائم تو فجر سے پہلے نہیں شروع ہو رہا نا، وہ لوگ تو ظہر کے بعد ان کا ٹائم شروع ہو رہا. تو وہاں کے حساب سے روزہ کہاں ہو رہا؟ روزہ حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفے کے روزے کی مناسبت سے، اس دن کے حساب سے وہ نام
تغلیب اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، تغلیب من باب التغلیب. تو اس لیے وہاں کے لوگ بھی 9 تاریخ کا روزہ فجر سے پہلے سحری کر کے شروع کرتے ہیں، زوال کے بعد شروع نہیں کرتے. تو یہاں رہنے والوں کو چاہیے کہ یہاں کے حساب سے روزہ رکھیں، وہاں کا خیال نہ کریں. ہاں آپ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں احتیاط جان دو بھائی، لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہاں کا ایک وہاں کا ایک، 2 ملا کے رکھ لیں. 2 کیوں رکھتے ہو؟ شریعت کے اندر شک کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا ہے، ڈاؤٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے. ڈاؤٹ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ڈاؤٹ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ ہوگا کہ عرفہ وہ ہوگا، جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں سے چوائس کر لے گا. اللہ کو چوائس دینے کا نہیں، آپ کو یقین کے ساتھ کرنا ہے. ہاں اگر رکھنا ہی ہے روزے تو پورے 9 دن رکھیے، پہلے دن سے لے کے 9 تک پورے 9 کے 9 روزے رکھیے. اب وہ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ دن افضل ہیں، بہتر ہیں، اللہ کے پاس بڑے پسندیدہ دن ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، خوش ہوگا، اور اللہ کے پاس یہ بڑے اچھے دن ہیں. آپ ان دنوں میں روزہ رکھ لیں، یہ بہتر ہے. شیخ جی یہ جو پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ رہے تو یہ نفل ہوں گے نا؟ تو کیا اس رمضان کے جو روزے چھوٹے اس کی نیت کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، جزاک اللہ. قضا بھی کر سکتے ہیں. یہ جو جزاک اللہ عرفے کے روزے کی جو فضیلت ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے سال کی گناہ معاف ہو جاتے، یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ صغیرہ ہے. چلے پھر ہو گیا ٹائم. سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله استغفرك الا لا إله إلا أنت نستغفرك جزاك الله خير. ونستغفرك. حیاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمة الله وبركاته. اللہ